حضرات محترم، ایک نام پوری دنیا جن کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی، وہ فاروق اعظم جو 24 لاکھ مربع میل کے مالک تھے، لیکن دل میں اللہ کا خوف ایسا، سوچا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا رہ جائے۔ اور آج کل کے حکمراں کو چھوڑو، وہ فاروق اعظم جن کے نام سے شیطان تھر تھر آتا تھا، دشمنوں کے کلیجے نام سے ہی پھٹ جایا کرتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ اپنی حکومت میں چکر لگا رہے ہیں، رات کا سناٹا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میری حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا۔ وقت فجر کا ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا چلو نماز ادا کرتے ہیں، آپ امامت پر تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کی، اور نماز کے بعد میں جیسے ہی جانے لگے تو ایک بوڑھی عورت نظر آئی، ایک بوڑھی ماں نظر آئی۔ آپ نے اپنے غلام کو بھیجا، جاؤ پوچھو تو صحیح کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں لگتا ہے مجھے کچھ پریشانی میں ہے۔ غلام جاتے ہیں، کہتے ہیں ماں کیا پریشانی ہے؟ تو وہ بوڑھی ماں کہتی ہے جاؤ مجھے کسی کو نہیں بتانا ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا، فاروق اعظم سے کہتے ہیں حضور یہ منع کر رہی ہے۔ کہا اچھا، پھر کہا کیا ہوا؟ کہا یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اور مجھ پر 25 دینار کا قرضہ ہے اور 3 دن سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے غلام نے بات بتائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھی ماں کے پاس پہنچے، کہا ماں کہ 25 دینار کا آپ کے اوپر قرضہ ہے اور 3 دن سے تم نے کھانا نہیں کھایا۔ کہا عمر کی حکومت ہے اور میں شکایت کروں گی رسول پاک سے عمر کی کہ عمر کی حکومت میں مجھے کھانا نہیں ملا۔ آپ اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ کا خوف دیکھیں۔ جب اللہ کا خوف ہوتا ہے نا تو غریبوں کو بھی منانا پڑتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے تو ہر ایک بندے کو یا بندی کو منانا پڑتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ میدان محشر میں میری شکایت کر دے۔ فاروق اعظم کے دل میں اللہ کا خوف۔ کہا چھوڑ ماں، کیا پتا عمر فاروق کو پتا ہو یا نہ ہو۔ کون کہنے؟ فاروق اعظم اس بوڑھی ماں سے کہہ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی فاروق اعظم نے کہا کیا معلوم کہ فاروق اعظم کو کہ تمہارے اوپر 25 دینار کا قرضہ ہے، تو بوڑھی ماں نے ایک ایسا الفاظ کہا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر وہ اثر کیا۔ بوڑھی ماں کہتی ہے جب فاروق کو یہ پتا نہیں تو حکومت چھوڑ دے، کسی اور کو دے دے۔ آپ یہ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ گھر آئے، راشن کا کٹا لیا اس وقت اور 25 دینار لے بوڑھی ماں کو دیے۔ کہا لے یہ 25 دینار ہیں، تیرا قرضہ بھی پورا ہو جائے گا اور یہ کھانے کا سادو سامان ہے، اور جو بنا ہوا کھانا تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں وہ بھی لے آئے۔ تو کہا ماں فاروق اعظم کو معاف کر دے۔ کہا میں اس کو معاف نہیں کروں گی، میں اس کو معاف نہیں کروں گی، رسول پاک سے میں فاروق اعظم کی شکایت کروں گی۔ بوڑھی ماں کہہ رہی ہے یار میں نے بتایا نا جب اللہ کا خوف ہوتا ہے تو غریب کو بھی منانا پڑتا ہے، غریب بندوں کو بھی منانا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اس لیے ہے کہ میں میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رسول پاک کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف۔ کہا ماں معاف کر دی۔ جب بات چیت ہوتی رہی تو اس بوڑھی ماں نے کہا تو مجھے نیک اور اچھا دکھائی دیتا ہے۔ فاروق اعظم بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں ابھی بوڑھی ماں کو، پتہ نہیں ابھی بوڑھی ماں کو۔ اتنے میں کہا معاف تو کر دے۔ کہا چل تو کہتا ہے تو میں نے فاروق کو معاف کر دیا۔ تو کہا سن لکھت روپ میں بھی معاف کر دے۔
ایک خط لیا, بوڑھی ماں سے کہا ماں لکھ دے. تو فاروق اعظم سے کہتی ہے وہ بوڑھی ماں تم لکھو سائن میں کر دوں گی. فاروق اعظم نے لکھا کہ جو بھی لکھا معافی کا پرچہ بہرحال خط میں لکھا, اور بوڑھی ماں سائن ہی کرنے والی تھی. اتنے میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور عبداللہ بن مسعود آ جاتے ہیں, کہتے ہیں فاروق اعظم چلو تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے. جب بوڑھی ماں نے اتنا سنا تو بڑھیا وہ کھڑی ہو گئی, بوڑھی ماں کھڑی ہوئی اور ہونے کے بعد میں کہنے لگی کہ تم فاروق اعظم ہو؟ کہا ہاں میں فاروق اعظم ہوں. تم نے صحیح سنا, لیکن ماں جب تو نے قلم اٹھا لیا ہے تو اس پر بھی سائن کر دے. یہ اللہ کا خوف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں ایسا تھا, اور کہا اے علی, اے عبداللہ بن مسعود تم بھی گواہ بن جاؤ علی کہ تم بھی سائن کرو. بوڑھی ماں کے بھی سائن کرائے, مولا علی کے بھی سائن کرائے, اور فرمایا اے سنو مولا علی, میں تم سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں گا, جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ خط میرے کفن میں رکھ دینا. یہ ہوتا ہے خوف خدا. آج ہمارے تمہارے معاشرے کے اندر آج غریب نہ اس کے گھر کھانے کا ٹھکانہ ہے, نہ پینے کا ٹھکانہ ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, نہ اس کا دنیا میں باپ ہے, نہ اس کی دنیا میں ماں ہے. اللہ اکبر, آج ہم دیکھنے تیار نہیں ہیں. اگر حضور نے فرمایا غریب مالدار سے 500 سال پہلے جائے گا, اگر حضور نے فرمایا ہے تو یہ بات حق ہے اور حق ہی رہے گی. پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن آمنہ کے لال جھوٹے نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور غریبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.